محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی سال کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ میرے بزرگوں، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اسی مہینے کے اندر شب براءت جیسی عظیم رات بھی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ تو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے اندر برکت کی دعا مانگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعبان کا مہینہ فضیلت کا حامل اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ماہ رمضان کی تمہید ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی اپنی ایک عادت بنا لے تاکہ رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خود اس مہینے کے اندر عبادت کرنا ثابت ہے احادیث سے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ، یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہے، اور لوگ اس مہینے سے غافل رہتے کہ اس شعبان کے مہینے میں ہی بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں نفلی روزے اتنی کثرت سے نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بزرگوں، ان روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ جب یہ فضیلت والا مہینہ ہے تو ہم اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اللہ کی عبادات کریں، چاہے وہ عبادت نوافل ہوں، چاہے ذکر و اذکار ہوں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نفلی روزے کے ذریعے سے ہو، چاہے صدقات کے ذریعے ہو، ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔
جب اس مہینے کے اندر ہماری ایک عادت عبادت کی بن جائے گی تو پھر آنے والا جو برکت والا مہینہ ہے ہم اس کے اندر زیادہ عبادت کر کے فضائل اور برکات کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو۔ میرے بزرگوں، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا مقدمہ کسی عدالت کے اندر جاتا ہے اور اس انسان کو جج کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اب جج کو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی جو کٹہرے میں کھڑا ہے، آج جس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ کئی دن کے فقر و فاقے سے ہے، کئی دن کا بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خستہ ہو رہی ہے، جج کو بھی اس کی حالت دیکھ کر کے اس کے اوپر رحم آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا ہے، تو اللہ کی رحمت ہماری طرف تیزی کے ساتھ متوجہ ہو جائے گی اور اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے اس عمل سے امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کو تعلیم دی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ امت کو تعلیم کیا ہے؟ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے رمضان کے فرض روزوں کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے۔ بہرحال روزوں کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا صدقہ خیرات ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کو اس مہینے میں راضی کرنے کی کوشش کریں۔